آپ کی ہوگی، جیت گلگت بلتستان کی عوام کی ہوگی۔ یہ وہی گزر ہے جہاں ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام نے کھڑے ہو کر راجگیری نظام کا خاتمہ کا اعلان کیا۔ ہم اسی غزر پہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے عوام کو حق حقیقت دلوائیں گے، حق ملکیت دلوائیں گے۔ یہاں کے پہاڑوں سے لے کے نیچے آپ کے دریاؤں تک آپ اس زمین کے مالک بنیں گے۔ جو معدنیات ان پہاڑوں میں چھپے ہیں آپ ان کے مالک بھی بنیں گے۔ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو لینڈ ریفارمز کروا کے اس ملک کے غریب کسانوں کو زمینوں کا مالک بنا سکتا تھا تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ مل کے 15 نومبر کا الیکشنز جیت کے قانون سازی کر کے آپ کو حق حقیقت، حق ملکیت دبا کے رہیں گے۔ حقوق کا جدوجہد ہو یا معیشت کا جدوجہد، ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کے لیے آپ کے ساتھ دیا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں کے عوام کو بھوک سے آزادی دلوانے کے لیے، غربت سے آزادی دلوانے کے لیے گندم کی سبسڈی دلوایا تھا، نمک کا سبسڈی دلوایا تھا، چینی کا سبسڈی دلوایا تھا، پیٹرول کا سبسڈی دلوایا تھا۔ آج کل جو حکمران ہیں وہ سبسڈی چھیننے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں۔ آپ پاکستان کے کسان سے پوچھیں، آپ پاکستان کے عوام سے پوچھیں کہ جو سبسڈی پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے تھے، ہر سبسڈی کے پیچھے پی ٹی آئی کے سرکار پڑا ہوا ہے۔ وہ عوام کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، غریبوں کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو یہ گندم سبسڈی دلوائی ہے، ہم اس کو کم نہیں ہونے دیں گے، اس کا کوٹہ میں اضافہ ضرور کریں گے، مگر کٹپتلیوں کو چوری نہیں کرنے دیں گے۔ ساتھیوں، اپنی معاشی ترقی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ واضح قدم اٹھائے ہیں۔ چاہے وہ سید ذوالفقار علی بھٹو نے جو پاکستان سینو اگریمنٹ کروا کے گلگت بلتستان اور چائنا اور پاکستان کے درمیان جو معاشی دروازے کھولے تھے، جو کارا کروم کا بنیاد رکھا تھا، اس سے معاشی انقلاب آیا تھا۔ صدر زرداری نے جو سی پیک شروع کیا تھا وہ پاکستان کے پسماندہ علاقے کے لیے سی پیک تھا۔ جو آج کل سی پیک کے اونرشپ لینا چاہتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو سی پیک ہے، جو آپ خود مانتے ہو کہ پاکستان کا گیم چینجر ہے، پاکستان کا گیم چینجر تو آپ کے پاس ہوتا ہی نہیں اگر یہ گلگت بلتستان کے پہاڑ نہیں ہوتے۔ یہ گلگت بلتستان کی سرزمین کی وجہ سے ہے کہ آپ کو سی پیک ملا ہے۔ سی پیک تو ہے تو گلگت بلتستان کے عوام کی وجہ سے، بلوچستان کی گوادر کی وجہ سے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ جہاں سب سے پہلا فائدہ آپ کو ملنا چاہیے تھا، آج تک آپ کو اس فائدہ سے محروم رکھا گیا ہے۔ آج تک آپ کو حصہ جو سی پیک میں ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا ہے۔ یہ کام صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، جس نے سی پیک کی بنیاد رکھی ہے، جو جانتی ہے کہ سی پیک کس کے لیے تھا۔ سی پیک گلگت بلتستان کے عوام کے لیے تھا، سی پیک فاٹا کے عوام کے لیے تھا، سی پیک بلوچستان کے عوام کے لیے تھا۔ ہم ان کو، عمران کی حکومت کو، یہ اجازت نہیں دیں گے
کہ سی پیک کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جائے. یہ عوام کے منصوبہ ہے اور عوام کو اس سے فائدہ ملنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہاں کے عوام کو روزگار دلوانے کو ترجیح دی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور ہو یا صدر زرداری کا دور ہو، ہم نے گلگت بلتستان کے ہر ضلع میں روزگار دلوایا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ کی ووٹوں کی وجہ سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے نومبر 15 کے بعد ہم پھر سے روزگار دینا شروع کر دیں گے. یہ جو بے روزگاری کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جہاں وزیر اعظم صاحب ہر قومی ادارہ سے عوام کو بے روزگار کر رہا ہے، وہ PTDC پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کوآپریشن، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے ہزاروں کو روزگار دی تھی، اس کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس ادارہ سے عوام کو بے روزگار کر رہا ہے. ریڈیو پاکستان سے لوگوں کو بے روزگار کر رہا ہے. ہر ادارہ ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں حکومت بنائیں گے، ہم آپ کو روزگار دلوائیں گے اور وزیر اعظم صاحب کو بے روزگار کروائیں گے. یہ وزیر اعظم نے عوام کے جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے، عوام سے چھینا ہے، ایک چیز دیا بھی نہیں. آپ مجھے بتائیں کیا گلگت بلتستان میں ایک اینٹ لگا ہے؟ ایک منصوبہ شروع ہوا ہے. کل کہتا ہے کہ میں پیکیج کا اعلان نہیں کر رہا ہوں اس لیے الیکشن کا دن ہے. اب الیکشن دن ہے، 2 سال سے الیکشنز نہیں تھے. اب کب کہاں تھے؟ گلگت بلتستان کے عوام کو غربت میں دکھیل رہے تھے، گلگت بلتستان کے عوام کو بے روزگار کروا رہے تھے، گلگت بلتستان کے بزرگ عوام سے ان کے پینشن چھین رہے تھے. اور اب کہتا ہے کہ اس لیے الیکشنز ہیں، میں پیکیج اعلان نہیں کر رہا ہوں. ان سے پوچھے کہ چلے گلگت بلتستان میں آپ نے پیکیج نہیں دیا. کہاں پیکیج دیا آپ نے؟ 2 سال سے آپ حکومت کر رہے ہو پورا پاکستان میں، کہیں نہیں، ایک جگہ بھی نہیں ہے جہاں آپ نے ریاستی منصوبے شروع کیے ہیں. آپ نے تو اپنا پختونخوا میں کچھ کیا نہیں ہے. آپ نے پنجاب کو بزدار کے ہاتھ پہ چھوڑ پہ ان کا فنڈز بھی کاٹے ہیں. کہاں کا پیکیج؟ آپ نے تو میاں والی کو بھی پیکیج نہیں دیا ہے. گلگت بلتستان کے عوام باشعور لوگ ہیں، ان کو پتا ہے کہ آپ صرف جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دیتے ہو. الیکشن کے دوران جو بھی وعدہ کرتا ہے یہ شخص پھر جاتا ہے. آپ پوچھے جنوبی پنجاب کے عوام سے، جن سے شخص نے الیکشن سے پہلے وعدہ کیا تھا میں جنوبی پنجاب کو 100 دن کے اندر صوبہ دے گا. 2 سال گزر چکے ہیں، آج تک ملتان کے عوام سے پوچھے، بھاولپور کے عوام سے پوچھے، ان کا صوبہ کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. اور اچانک الیکشن کے دوران کل ہی وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ دے دے. سوچنے کی بات نہیں ہوتے، یہ تو یہاں کے عوام کی جدوجہد ہے، یہ وہاں کے عوام کو مطالبات ہے. یہاں کے عوام آپ سے صوبہ چھین کے رہیں گے. اگر آپ کا وعدہ سچا تھا تو آپ کا منشور میں یہ بات شامل ہوتا، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں شامل ہے. اگر ان کے وزیر اعظم کے بات سچا ہے تو آج بھی آپ ہمارا ہی پیج چھین کے اپنا ہی منشور میں ڈال کے یہ ثابت کر دیں کہ یہ صرف بات نہیں ہے، یہ صرف ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں.
پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کو کاپی پیسٹ کر کے اپنا ہی منشور میں، پی ٹی آئی کے منشور میں شامل تو کر دے۔ اگر آپ اپنے بات کے سچے ہو تو آپ کا اپنا کابینہ کا فیصلہ، آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کا یہ مطالبہ کو رد کیا تھا، مسترد کیا تھا، وہ کابینہ کا فیصلہ تو واپس لے لے۔ اگر آپ واقعی صوبہ دینا چاہتے ہو تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو عمران خان کا نام سے ریویو پٹیشن ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو صوبہ مت دو، وہ تو واپس لے لو۔ کس قسم کا وزیر اعظم ہے؟ کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں بری صوبہ۔ تو خود اب بری وزیر اعظم ہو، تم کون سا صوبہ دیں گے؟ ساتھیوں، انہوں نے پاکستان کو تاریخی مہنگا دیا ہے، تاریخی غربت دیا ہے، تاریخی بے روزگاری دیا ہے۔ ہم نے اس تباہی سے گلگت بلتستان کے اٹھانا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت ہے جو ہمیشہ عوام کو روزگار دیتی ہے، جو تنخواہ میں اضافہ کرتا ہے، جو پینشنز میں اضافہ کرتا ہے۔ صدر زرداری کے دور میں ہم نے تنخواہ میں 150% کا اضافہ کیا تھا۔ ہم نے پینشنز میں اپنا بزرگ پینشنرز کے لیے 100% اضافہ کیا تھا۔ ہم نے اپنا سپاہیوں کی تنخواہ میں، اپنا فوج کی تنخواہ میں، جو اپنے جان، جو شہادت قبول کرتے ہیں اس سرزمین کو دفاع کرتے ہوئے، ان کا تنخواہ میں 175% اضافہ کیا۔ یہ کام کسی عامر کی حکومت میں نہیں ہوا، یہ کام کسی کٹ پتلی حکومت میں نہیں ہوا، یہ کام صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ آج بھی یہ شخص پینشنز میں اضافہ نہیں کر رہا ہے، تنخواہ میں اضافہ نہیں کر رہا ہے۔ ایک ہی صوبہ ہے جہاں پینشنز اور تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے اور وہ سندھ صوبہ ہے۔ ہم اس طریقے سے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ان مشکل معاشی حالات میں واحد ہی حل ہے کہ جو حکومت روزگار دے رہی ہے وہاں میں تو تنخواہ کا اضافہ کرے۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نومبر 15 پہ جب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کرواتے ہو تو گلگت بلتستان کے پینشنرز پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ گلگت بلتستان کے ملازمین کو، گلگت بلتستان کے پولیس آفیسرز کو، گلگت بلتستان کے ٹیچرز کو پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ پی پی کی حکومت آ رہی ہے، آپ کے تنخواہ میں اضافہ ہوگا، آپ کے پینشنز میں اضافہ ہوگا۔ ساتھیوں، ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب دوست پالیسیز دی ہے، مزدور دوست پالیسیز دی ہے۔ بھٹو شہید کا نظریہ آگے لے کے چلتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ حکومت نے ہر مزدور کے لیے، چاہے وہ ادارہ میں کام کرے یا وہ سیلف امپلائڈ ہو یا وہ زراعی مزدور ہو یا وہ عورت ہو یا مرد ہو، ان کے لیے مزدور کارڈ کی بندوبست کیا ہے، مزدور کارڈ۔ اور نومبر 15 پہ جب گلگت بلتستان کے محنت کش اور مزدور پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے تو پھر ہم گلگت بلتستان کے مزدوروں کے لیے بھی یہ مزدور کارڈ کا شروعات کریں گے۔ وزیر اعظم نے مزدوروں سے حق چھینا ہے، ہم مزدوروں کو ان کا حق دلوائیں گے۔ وزیر اعظم نے آپ سے آپ کا حق چھینا ہے، عورتوں سے، غریب عورتوں سے حق چھینے کی کوشش کر رہا ہے۔
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कटौती करता है। हम इसको इजाजत नहीं देंगे कि हमारे गरीब औरतों के, हमारे माए बहनों के जेब पे भी टाका डाले। आप इंशाल्लाह ताला नवंबर 15 को 15 नवंबर को पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे और हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे। पूछो, वजीर आजम से पूछो, आपको क्यों अचानक इलेक्शन के दौरान गिलगित-बल्तिस्तान का ख्याल आया? ये वजह तो नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम खड़े हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप खपलू से लेके या गिजर तक देख रहे हैं कि पाकिस्तान गिज़र में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। दूसरी जानिब कराची में शाहिद फाकान अब्बासी भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और लाहौर में फयाजुल हसन चौहान की भी मीडिया से गुफ्तगू जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। गिज़र में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि 15 नवंबर आपके और हमारे मंशूर का दिन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में वो है जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मुतालिबात हैं। आपने भुट्टो के नुमाइंदे को भारी अक्सरियत से जितवाना है। हम आपको हक के मलकियत, हक के हाकमियत दिलवाएंगे। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने आपके लिए सब्सिडी दी थी, आज की हुकूमत ने वो सब्सिडी छीन ली है। सी पैक के हवाले से उनका कहना था सी पैक है तो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की वजह से है, फाटा बलूचिस्तान की आवाम के लिए है ये। साथ ही साथ आपको बताएं पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमने पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मुहिम चलाई है। भाई 2 साल से आप वजीर आजम रहे हो, कश्मीर के सफीर आप खुद अपने आप को कहलवाते हो। आज भी आपका कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का सफीर यहाँ फिर रहा है। ये तो मेरा दूसरा दौरा है यासीन। मैं दूसरी बार जाऊंगा शहीद लालक जान को सलाम पेश करने के लिए। कल हमने वजीर आजम को गिलगित में तो देखा था। क्या ये वजीर आजम कभी यहाँ यासीन पहुंचा है? आपके मिसाइल के बारे में पूछा है? वजीर आजम ने आपके शहीदों का सलाम पेश किया है? क्या ये वजीर और वजीर आजम जिनके दौरान सौदाए कश्मीर हो चुका है, क्या वो आपके शहोदा का दुआ करने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं? तो किस मुंह से इस सरजमीन से आप वोट मांग रहे हो? किस मुंह से आप यहाँ के अवाम से वोट मांग रहे हो? आप 15 नवंबर को इस किस्म के मुनाफिक वजीर आजम को, इस किस्म के कठपुतलियों को हमेशा के लिए गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन से फारिग कर देंगे इंशाअल्लाह। ये झूठा वजीर आजम कहता है कि ये करप्शन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, करप्शन का खात्मा करेगा। मैं आपसे पूछता हूं, गिलगित बल्तिस्तान के गरीबों से पूछता हूं, क्या करप्शन में इजाफा हुआ है या नहीं? आप हर शख्स मान रहा है कि जब से इमरान आ चुका है महंगाई में भी इजाफा हुआ है, गुर्बत में भी इजाफा हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है और सिफारिश में भी इजाफा हुआ है, करप्शन में भी इजाफा हुआ है। इमरान कहता था कि वो 19 दिन में करप्शन का खात्मा और 90 दिन में दहशतगर्दी का खात्मा करेगा। अब वो कहता है कि कोई मैच बटन नहीं है कि जिसके में दबाव हो ये सारे मिसाइल खत्म कर ले। मैं इमरान को कहना चाहता हूं कि आप सच्चे बन जाए, ईमानदार शख्स बन जाए तो हम ऐसे ऐसे करप्शन का खात्मा कर सकते हैं। तू मुनाफिक हो, तू करप्शन के साथ सियासत खेलते हो, सिर्फ अपने मुखालिफिन को बंद करने की कोशिश करते हो। एक कानून बनाए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर का हिस्सा है। इस कानून में ना कि हम करप्शन का नासूर को हमेशा का खात्मा करेंगे। ये एक ही कानून हो
جس کے تحت ہر پاکستانی برابر کا شہری ہو، ایک ہی قانون ہو کہ اگر آپ سیاست سے تعلق رکھیں، آپ بیوروکریسی سے تعلق رکھیں، آپ جنرل ہو یا جج ہو، ایک ہی قانون کے تحت آپ کا کرپشن پکڑا جائے گا. آپ کو ایک ہی قانون کے تحت ہم آپ کے احتساب کریں گے اور پھر ہم اس کرپشن کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب تک یہ جھوٹا